آج کے اس پرفتن دور میں جو ہوئی بھی ہے، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں اپنے پاس جو ہے ذرا توجہ کیجیے گا، ایک دو باتیں بس کرنی ہے۔ کیا ہے یہ جو میں اپنے وکیل سارے سوال کی، سب سے پہلا جو ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتا ہے اور جس طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے ان معافی سے، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہماری خالہ جان چند دن پہلے ہم سے جدا ہو گئی، اسی طرح ہم نے بھی ایک دن جدا ہونا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو ہم سبھی کے لیے یہ سبق ہے کہ کیا ہم نے اپنی اس جو دنیا فانی ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہماری ایک اخروی زندگی جو ہے وہ تک قیامت تک رہے گی۔ ہماری زندگی اس زندگی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمیں جو اس زندگی کے بعد جو آگے والی زندگی دی جائے گی، کیا ہم نے اس زندگی میں آگے والی زندگی کے لیے کچھ ایسا عمل کیا ہے جس سے ہماری آگے والی زندگی آسان ہو جائے؟ ابھی دیکھیے کہ آج کا ہمارا یہ دن گزر رہا ہے، اب اس دن کے بعد اللہ نے ہمیں زندگی کا موقع دیا تو ہم نے کل بھی دیکھنا ہے۔ جسے زندگی کا موقع دیا گیا کل وہ دیکھے گا، اور ہم میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اپنے کل کے لیے کوئی سوچ بچار نہ کرے، کل کے لیے نہ سوچے، کل کے لیے نہ خیال کرے کہ ہم نے اور کل کے لیے کیا پلاننگ نہ کرے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، ہر بندہ کل کے لیے ایک سوچ رکھتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، یہ کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں میں نے بھائی سے ملنا ہے، فلاں عزیز سے ملنا ہے۔ یہ ساری ترغیبیں ہم آج کے دن میں قائم کر رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہماری، اس دنیاوی زندگی کے بعد جو ہماری آگے والی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، اس برزخی زندگی کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ کبھی ہمارا اس طرف دھیان نہیں گیا۔ تو یہ محافلیں جو ہیں سارے ثواب کی ہمیں اس طرف ترغیب دلاتی ہیں کہ ہم سوچیں، آگے کی تیاری کریں، آگے والی زندگی کی تیاری کے بارے میں اللہ کی جل شانہ نے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ اب آپ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کچھ آپ جو ہے آج بھی اس زندگی کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کا انکار کیا جا سکتا نہیں ہے۔ جو شخص اس دنیا کے بعد آگے والی زندگی کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ ایک بڑی معروف آیت کریمہ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہمارے لیے کیسے تم انکار کرتے ہو اس بات کا کہ جب کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں زندگی دی، اللہ پھر ثم یمیتکم، پھر ہم نے تمہیں موت دی، یعنی پھر اس موت کے بعد کیا ہے؟ میں اس موت کے بعد پھر یہ ہے ثم یحییکم، پھر ہم نے تمہیں ایک اور زندگی دی، یعنی پھر اس زندگی کے بعد بھی موت ہے؟ میں نہیں، پھر اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد کیا ہے؟
ثم الیہ ترجعون، پھر اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، پھر تم نے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو امواتن جو پہلی مردہ زندگی کی بات کی جا رہی ہے، وہ جب ہم ماں کے بدن میں ہمارے ایک کلیہ تخلیق ہوتا ہے، ہمارا مجسمہ تیار کیا جاتا ہے، روح داخل ہونے سے پہلے جب ہمارا جسم مکمل ہو جاتا ہے تو اس مردہ زندگی کی بات ہے۔ امواتن میں جب کہ تم مردہ تھے، اب ماں کے بدن میں پہلے تھے مردہ، پھر کیا ہوا؟ ثم فأحیاکم، پھر اللہ نے ہمیں زندگی دی، مجسمہ تیار کرنے کے بعد ہمیں اللہ نے زندگی عطا کر دی، پھر ہم اپنے ماں کے بدن میں بھی زندہ رہے جب تک اللہ کی مرضی تھی، جب تک اللہ کی مرضی تھی تب تک ہم ماں کے بدن میں بھی زندہ رہے۔ اب اس زندگی کے بعد ہماری کیا ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے، ہماری پیدائش ہوتی ہے، اور اس پیدائش کے بعد پھر یہ زندگی جو ہمیں ماں کے بدن میں دی گئی تھی، وہ زندگی ہماری چلتی چلتی پھر اس مقام پر آ پہنچی کہ پھر ثم یمیتکم پہ پھر اللہ نے ہمیں اس زندگی کے بعد موت عطا کر۔ اب اس موت کے بعد پھر کیا کیا؟ میں تمہیں موت دی، کتنی دیر تک؟ کتنی دیر تک موت دی؟ فرمایا اس کے بارے میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو کھانا نہیں ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب مزہ چکھنے کی کیفیت آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ مزہ کی جو کیفیت ہے وہ کتنی رہتی ہے ہماری زبان پر۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سالن ہے، ہم نے اس کو پکایا، اب اس کی تاثیر کو ہم نے سمجھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے ہم نے کچھ سالن کو اپنی ہتھیلی پر ڈال دیا یا چمچ میں لے لیا، اور اس چمچ میں لے کر یا ہتھیلی پہ ڈال کر اپنی زبان کی نوک سے اس مزے کو چکھ لیا۔ اب جب مزہ کو چکھ لیا تو اب وہ مزہ جو ہے وہ آپ محسوس کریں کہ کتنی دیر تک وہ باقی رہتا ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ زبان کا مزہ جو ہے وہ کتنی دیر تک اس سالن کا باقی رہے گا؟ کیا ایک دن پورا رہے گا؟ نہیں۔ 6 گھنٹے رہے گا؟ نہیں۔ 1 گھنٹہ رہے گا؟ نہیں۔ چند منٹ رہیں گے؟ نہیں، بلکہ 1 منٹ بھی پورا نہیں رہے گا، بلکہ 1 منٹ کے اندر وہ تمہاری زبان کے ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو جب موت کا مزہ ہم نے چکھنا ہے تو موت کی کیفیت بھی ہمارے اوپر اتنی ہی رہے گی جتنی ایک سالن کے مزہ کی کیفیت ہماری زبان پہ رہتی ہے۔ اس موت کے مزہ چکھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ثم یحییکم، پھر ہم نے موت کے مزے کے بعد تمہیں ایک اعلیٰ زندگی عطا کی۔ اب وہ زندگی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہ فانی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی فانی نہیں ہے۔ اور اب اس زندگی کے لیے رب کائنات نے اہل ایمان کے لیے حکم فرمایا، یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اچھا بھی باتیں میری شادی ہے، مجھے علاوہ صاحب ایسا نہ ہو ترنم لگانا نہیں آتا، آپ نے مزہ تو ترنم کا لے لیا پہلے، اب یہ بس باتیں ضروری تھی، یہ میں نے آپ کو کچھ بلا کرنا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب یہ معافی کا ایک مقصد دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو دعا کی جاتی ہے نا، یہ دعا بھی اہل ایمان کے لیے ہے، جو بے ایمان ہے اس کے لیے مقصد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، جو غیر مسلم ہے اس کے لیے مقصد کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مغفرت و بخشش کی دعا ایمان والے کے لیے ہے، اور ایمان والے کے لیے ہی آگے کا اجر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، مجھ رب سے ڈرو،
मुझ रब से डरकर फिर क्या करो, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालों, मुझसे जब डर लोगे ना तो फिर हम तुम्हारे उस डरे हुए कैफियत जो है ना उसके मुताबिक हम तुम्हें देखना ही चाह रहे हैं कि तुम अपनी आगे वाली जिंदगी के लिए हमारे पास क्या भेजते हो। तो जो आगे वाली जिंदगी है उसके लिए हमने कुछ नहीं भेजा, उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अब उस आगे वाली जिंदगी की तैयारी के लिए हमें इस दुनिया में अच्छे से अच्छे अमाल करने चाहिए। हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, हमें रोजा रखना चाहिए, सदका तो खैरात करना चाहिए, जो हमारे ऊपर फराइज है उन फराइज को पूरा करना चाहिए, वरना इसकी पूछताछ होगी। तो आगे वाली जिंदगी के लिए हमें आपसे इरादा कर लें कि जितनी हमारी बाकी जिंदगी है तो पीछे गुजर चुकी है उसकी माफी मांगे और आगे वाली जिंदगी के लिए हम तैयारी करें कि जो इस जिंदगी के बाद, जो मौत के मजे के बाद हमें जिंदगी ऐसा होनी है, उस जिंदगी के लिए हम तैयारी करें, उस जिंदगी के लिए हम तैयारी करें। अब जो मौत है ना, मौत के बारे में भी मुझे आगे सलाम ने फरमाया कि मौत की भी 2 किस्में हैं, एक अच्छी मौत है और एक बुरी मौत है। एक अच्छी मौत है और एक बुरी मौत है। जो अच्छी मौत होती है ना वो उसकी कैफियत भी होती है, बहुत सारे हदीस मुबारक हैं। एक तो हदीस मुबारक ये है कि जब अच्छी मौत आती है ईमान को आवाम उस तरफ जा रही है, मस्जिद से ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, उस तरफ जा रही है जिस तरफ खाना वगैरह खिलाना है। सामने बिल्कुल हवेली है, हवेली में जाएंगे, हवेली में खाना वगैरह खिलाएंगे, तो उधर जा रहे हैं बिल्कुल सारी आवाम उधर बैठेगी सारी। ये देखें वगैरह आ रही हैं। अब पानी देंगे इतने मियाँ प्लेट चुका। हाँ जी, ये आलू गोश्त चावल खिला रहे हैं सबको, अब चावल गोश्त। बर्तन फारिग हो रहे हैं अब। आप ही गला करना था मैं ये काम ख़त्म हो गया, सामान अब वापस लेके जा रहे हैं, रक्शे में रख लें, लोड कर रहे हैं और ये गिलास वगैरह गिन रहे हैं, सारा काम ख़त्म हो गया।
وہاں سے بھی یہ سارے گن رہے ہیں، گن کے اور رکھ رہے ہیں اس میں نقشے میں.